السلام علیکم۔ وہ ہوٹل پہنچ گیا تو سارا، احمد اور توبہ ہوٹل سے نکل رہے تھے۔ مجھے تم لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ تو ہمارے ساتھ چلیں، ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ مجھے صبح ہی بنکر پہنچنا ہے، آج سے وہاں نائٹ شفٹ میں بھی کام شروع ہوا ہے، سارا نے کہا۔ وہ ان کے ساتھ کیفے میں چلا آیا۔ وہ پرسکون ریسٹورنٹ تھا، وہاں تنہائی تھی۔ کھانے کا آرڈر دینے کے بعد احمد نے کہا، ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے۔ کیرخوف نے انہیں اپنے دن بھر کی کارگزاری سنائی۔ سب کچھ سننے کے بعد توبہ نے کہا، ممکن ہے وہاں اس کا کمرہ ہو؟ نہیں، اس کا لباس، اس کی چال ڈھال اور اس کا شاہانہ انداز نہیں۔ اس جیسی عورت ایسی جگہ نہیں رہ سکتی۔ تو پھر؟ سارا نے کہا۔ تم اس کی کوئی وضاحت کر سکتے ہو؟ اس کے لیے تو تم لوگوں کے پاس آیا ہوں، کیرخوف نے کہا۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، سارا بولی۔ تم نے کہا ہے کہ یہ کیفے ولف دیوار برلن کے علاقے میں کہیں ہے، احمد نے پوچھا۔ ہاں، اسٹراس مین اسٹراس پر ہے یہ کیفے۔ اس سڑک کو آگے جا کر دیوار برلن بند کر دیتی ہے اور دوسری طرف مدفون فیورر بنکر ہے، احمد نے پرخیال لہجے میں کہا۔ سنو، مجھے تو یہ حماقت ہی لگتی ہے۔ تمہارے خیال میں اس ایولین کو اتنی اہمیت دینی چاہیے؟ کیرخوف نے پوچھا۔ وقت تمہارے پاس ویسے ہی کم ہے۔ میرا خیال ہے فی الحال اس معاملے کو خانہ التوا میں ڈال دیا جائے، احمد بولا۔ سارا نے تائید میں سر ہلایا۔ سارا اور احمد سویٹ میں سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ فون کی گھنٹی بجی۔ سارا نے ریسیور اٹھایا۔ فون کیرخوف کا تھا اور وہ آواز سے بوکھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے نکولس؟ میں بہت پریشان ہوں، ابھی اپنے کمرے میں واپس آیا ہوں۔ غلط وقت پریشان کر رہا ہوں، لیکن یہ فون ضروری تھا۔ بات کیا ہے؟ میری وہ پینٹنگ، ہٹلر والی، وہ غائب ہے اور مجھے یقین ہے کہ چرا لی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ پینٹنگ تھی کہاں؟ میرے پاس کرائے کی کار ہے نا، اس کی ڈکی میں رکھی ہوئی تھی، اور تم لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جانے سے پہلے میں نے کار کے دروازے اور ڈکی کو مقفل کر دیا تھا۔ کار کہاں پارک کی تھی تم نے؟ سڑک کے کنارے۔ تم لوگوں سے رخصت ہو کر میں واپس پہنچا، کار کے دروازے لاک تھے۔ میں نے پینٹنگ نکالنے کے لیے ڈکی کھولی تو وہ موجود نہیں تھی، کسی نے نکال لی ہے۔ ہم لوگوں کے علاوہ اس پینٹنگ کے بارے میں کتنے لوگ جانتے تھے؟ سارا نے پرخیال لہجے میں کہا۔ آرٹ ڈیلر اور وہ لڑکی کلارا، بس۔ ہاں، میرے خیال میں اور تو کسی کو معلوم نہیں تھا۔ نہیں، میں نے ایک نام چھوڑ دیا ہے، ایولین۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اسے معلوم ہوگا، سارا نے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، کلارا نے مجھے رخصت کرتے ہی اسے بلایا تھا۔ تم پوچھ رہے تھے کہ ایولین کی اہمیت ہے یا نہیں، اور ہم سوچ رہے تھے کہ وقت کیوں ضائع کیا جائے، مگر نکولس اب میرا خیال بدل گیا ہے۔ ایولین یقیناً اہم ہے۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی۔ نکولس، جہاں تم نے اتنی محنت کی ہے اور بھی کر لو۔ میرا مشورہ ہے کہ صبح ہی سے کیفے ولف کی نگرانی کرو، دیکھو ایولین باہر آتی ہے یا نہیں۔ اسے کچھ خیال آیا، وہ احمد کی طرف مڑی۔ احمد، اب تو تمہارے پاس بھی اجازت نامہ موجود ہے، کل تم فیورر بنکر میں میری جگہ کام سنبھال سکتے ہو۔ بخوشی، احمد نے کہا، لیکن تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میں نکولس کے ساتھ اسٹریس مین اسٹراس پر ہوں گی۔ سن لیا نکولس تم نے؟ میں اس ایولین کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسٹریس مین اسٹراس پر 1 کا آغاز ہوا تو وہ 3 تھے، اور اختتام پر ان میں سے صرف ایک رہ گیا تھا۔ کیفے ولف صبح 9 بجے کھلتا تھا۔ وہ اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ نکولس کیرخوف ڈرائیو کر رہا تھا، سارا اس کے برابر بیٹھی تھی اور توبہ عقبی نشست پر تھی۔ انہوں نے کیفے ولف سے کوئی آدھے بلاک کے فاصلے پر گاڑی پارک کی۔ پہلے انہوں نے ویٹرس اور بار ٹینڈر کو آتے اور کیفے میں داخل ہوتے دیکھا۔ کیرخوف انہیں پہچانتا تھا۔ ویٹرس نے کیفے کا مقفل دروازہ اپنی چابی سے کھولا تھا۔ کیرخوف، ایولین کو صرف تم نے دیکھا ہے، ہم تم پر ہی انحصار کر رہے ہیں، سارا نے کہا۔ فکر نہ کرو، میں چوکنا رہوں گا، یہ معاملہ میرے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے، کیرخوف نے اسے یقین دلایا۔ کار کے ریڈیو پر موسیقی کا پروگرام لگانے کے بعد وہ خود کیفے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ موسیقی سارا اور توبہ کے لیے تھی۔ 1.5 گھنٹہ گزر گیا، نہ کوئی کیفے سے نکلا نہ کیفے میں داخل ہوا۔ پھر 4 گاہک کیفے میں داخل ہوتے نظر آئے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی اپنی راج پر چلے گئے۔ سارا احمد کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ بنکر میں کیا کر رہا ہوگا اور بنکر میں کھدائی کا کام کہاں تک پہنچا ہوگا۔ میں اس ایولین کو دیکھنا چاہتی ہوں، وہ بڑبڑائی۔ دیکھ کر ہی رہوں گی، اسی وجہ سے وہ بنکر بھی نہیں جا رہی تھی۔ سارا سنبھل کر بیٹھ گئی اور کار کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ٹووا کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھورے بالوں والی خوبصورت عورت تھی، قد کوئی 5.5 فٹ کے قریب ہوگا۔ وہ خوش لباس بھی تھی اور بڑے باوقار انداز میں چل رہی تھی۔ اس نے سڑک پار کی اور بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گئی۔ ذرا دیر بعد بس آئی اور میں اس میں سوار ہو گئی۔ کیرخوف نے اپنی کار سٹارٹ کر دی۔ اب ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ کیرخوف نے گزشتہ روز کے انداز میں بس کا پیچھا شروع کیا۔ اس نے درمیانی فاصلہ زیادہ رکھا تھا۔ بس رکتی تو وہ بھی کار کی رفتار کم کر دیتا، پھر
بس کے اور اس کے کار کے درمیان 2 کاریں حائل ہو گئی۔ کیرخوف اور مطمئن ہو گیا۔ ذرا دیر بعد کیرخوف نے کہا، اگر میرا اندازہ درست ہے اس کی منزل کے بارے میں تو یہ اگلے کارنر پر بس سے اترے گی۔ اس نے کار کی رفتار کم کر دی۔ اس کی بات درست ثابت ہوئی۔ کرفرسٹن ڈیم پر جو بس سے 5-6 مسافر اترے ان میں سے ایک ایولین بھی تھی۔ اب یہ نیس بیک اسٹراس جائے گی۔ کیرخوف نے پیشگوئی کی، اسی بلاک کے وسط میں ایک اپارٹمنٹ ہاؤس ہے، یہ اس کی تیسری منزل کے ایک اپارٹمنٹ میں جائے گی، وہاں کلارا رہتی ہے۔ اب میں گاڑی پارک کر رہا ہوں۔ ایسٹین پلائز میں گاڑی پارک کر کے کیرخوف نیچے اترا اور پلٹ کر بھاگتا ہوا کارنر کی طرف گیا۔ وہاں سے وہ نیس بیک اسٹراس پر جھانک رہا تھا۔ سارا اور ٹووا بھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے ٹھیک کہا تھا، وہ ایک بلڈنگ میں گئی ہے، میں جا کر چیک کرتا ہوں کہ یہ وہی بلڈنگ ہے یا نہیں۔ چند منٹ بعد کیرخوف واپس آ گیا۔ اس نے طمانینت سے سر ہلایا۔ وہ کلارا سے ملنے گئی ہے، جانے وہاں کیا ہو رہا ہوگا، سارا نے کہا۔ فکر نہ کرو، معلوم ہو جائے گا، کیرخوف نے کہا۔ ہم یہی انتظار کریں گے، شاید میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں سے کہاں جائے گی۔ اب ہم لوگ منتشر ہو جائیں، آپ لوگ دکانوں کے شو کیسوں کا جائزہ لیں، وہ کوڈیم آئے گی تو ہم مناسب فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کریں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں جائے گی؟ ٹووا نے پوچھا۔ اندازہ تو ہے لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتا، کیرخوف نے جواب دیا۔ خیر، ابھی پتہ چل جائے گا۔ وہ تھکا دینے والا انتظار تھا۔ 40 منٹ وہ کشیدہ اعصاب لیے ادھر ادھر ٹہلتے رہے۔ اچانک کیرخوف نے کہا، وہ آ رہی ہے، ہمیں 4 بلاک کے فاصلے سے تعاقب کرنا ہے۔ سارا اور ٹووا کیرخوف سے دور ہو گئیں۔ کیرخوف کیمروں کی ایک دکان کے شوکیس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سارا اور ٹووا سڑک کے دوسری طرف ایک شوکیس کو دیکھنے لگی۔ جلد ہی وہ راہگیروں کے ہجوم میں گھل مل گئی۔ کیرخوف نے سارا اور ٹووا کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں سڑک پار کر کے اس کی طرف چلی آئیں۔ اب چل دو، وہ جا رہی ہے۔ وہ بھی راہگیروں کے ہجوم میں جگہ بناتے اس طرف بڑھنے لگی جہاں ایولین جا رہی تھی۔ انہوں نے ایولین کو ایک لمحے کے لیے نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا۔ کوڈیم کے ٹریفک سگنل پر ایولین رکی اور لائٹ ریڈ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر دوسروں کے ساتھ اس نے بھی سڑک پار کر لی۔ کیرخوف نے کہا، میرا اندازہ درست ہی معلوم ہوتا ہے، یہ وہیں جا رہی ہے۔ اس نے میپس گیو ڈیسکٹاپ کے سائن بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ کل بھی اس کا تعاقب کرتا ہوا اس ریسٹورنٹ تک پہنچا تھا، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے رہے۔ ایولین فٹ پاتھ سے ہٹی اور ریسٹورنٹ میں داخل ہوگی۔ اب ہم کیا کریں؟ ٹووا نے پوچھا۔ ہم ریسٹورنٹ کے قریب ہی رہیں گے، میرا خیال ہے یہ اس اسٹریٹ سے ہی ملنے جا رہی ہے۔ اس کا نام ولف گینگ ہے۔ مجھے اس کے بارے میں تجسس ہے کہ وہ کون ہے آخر، یہ معلوم کرنا میرا کام ہے، ٹووا نے کہا۔ تم دونوں عورت کے پیچھے لگے رہنا، میں مرد کا پیچھا کروں گی۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے، کیرخوف نے کہا۔ ہمیں کتنی دیر انتظار کرنا ہے؟ سارا نے پوچھا۔ کل تو 1.25 گھنٹے میں واپس آ گئی تھی، کیرخوف نے بتایا۔ تو پھر کیفے میں بیٹھ جائیں، میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہے اور معلوم نہیں کہ اس چکر میں کھانے کا وقت کب ملے، سارا نے کہا۔ یہاں نہیں، وہ سامنے جو کیفے ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، کیرخوف نے تجویز پیش کی۔ وہ تینوں سامنے والے کیفے میں ایک ایسی میز پر بیٹھ گئے جہاں سے ریسٹورنٹ پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ آرڈر کی تعمیل اور پیٹ پوجا میں آدھا گھنٹہ نکل گیا۔ کیرخوف بل ادا کر رہا تھا کہ سارا نے اس کو بلایا۔ نکولس، وہ باہر آئی ہے، ساتھ ایک آدمی بھی ہے، واقعی ریچھ ہی لگتا ہے، وہی ہے نا؟ کیرخوف نے سڑک کے پار دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ وہی آدمی ہے، ولف گینگ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور میرا خیال ہے دونوں الگ الگ جائیں گے۔ ٹووا، تم ولف گینگ کا پیچھا کرو، ہم تم سے ہوٹل میں ملیں گے۔ سارا، ایولین شاید اب اس بس سٹاپ کی طرف جائے گی، تم اس کے پیچھے چلو، میں کار لے کر آ رہا ہوں۔ ایولین اور ولف گینگ چند منٹ ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑے باتیں کرتے رہے، پھر دونوں مخالف سمتوں میں چل دیے۔ ٹھیک ہے، اب چل دو، کیرخوف نے کہا اور اس طرف چل دیا جہاں اس نے کار پارک کی تھی۔ چند منٹ بعد وہ اپنی کار میں کوڈیم کی طرف آیا۔ وہ سارا کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا۔ پھر سارا اسے فٹ پاتھ پر نظر آئی، وہ ہاتھ ہلا کر اسے اشارہ کر رہی تھی۔ کیرخوف نے اس کے پاس گاڑی روکی اور فرنٹ سیٹ والا دروازہ کھول دیا۔ سارا اس کے ساتھ بیٹھ گئی، وہ انگلی سے سامنے اشارہ کر رہی تھی۔ ہم نے ٹھیک کہا تھا، وہ ابھی بس میں بیٹھی ہے، بس ابھی گئی ہے۔ بس ٹھیک ہے، کیرخوف نے کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ 1 منٹ بعد اسے معلوم ہو گیا کہ وہ روٹ نمبر 29 ہی کی بس تھی۔ 15 منٹ بعد انہوں نے ایولین کو بس سے اترتے دیکھا۔ اس نے اسٹریس مین اسٹراس پارک کی اور کیفے ولف میں چلی گئی۔ ثابت ہو گیا کہ دنیا گول ہے، کیرخوف نے کہا اور کار ایسی جگہ پارک کر دی جہاں سے کیفے ولف کے دروازے پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ سارا نے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، خیر پہلے کچھ انتظار کر لیا جائے، سارا نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہاں، انتظار تو کرنا ہے، دیکھیں شاید اس بار ایولین واپس آ جائے۔ اگر وہ نکل آئی تو کیا کریں گے؟ سارا نے پوچھا، پھر خود ہی جواب دیا، جب وہ باہر آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ 1 گھنٹہ گزرا، پھر 2 گھنٹے ہو گئے۔
ایولین کیفے ولف سے نہیں نکلی۔ سارا آپ بے چین نظر آ رہی تھی۔ یہ کیفے بند کب ہوتا ہے؟ اس نے کیرخوف سے پوچھا۔ اب کیفے بند ہونے میں 1 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ ہم خواہ وقت ضائع کر رہے ہیں، سارا نے کشیدہ لہجے میں کہا۔ اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر جم گیا۔ وہ باہر نہیں آئے گی، میں اندر ہی جا رہی ہوں۔ وہ دروازہ کھولنے لگی لیکن کیرخوف نے اس کا بازو تھام لیا۔ ٹھہرو، تم اندر نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ ایک عام ریسٹورنٹ ہے، سارا نے چڑھ کر کہا۔ کوئی بھی کچھ کھانے پینے کے لیے وہاں جا سکتا ہے۔ مجھے دیکھنا ہے کہ ایولین اندر موجود ہے یا نہیں۔ پلیز سارا، یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ خواہ مخواہ سارا کار سے اتر چکی تھی۔ سارا، تمہارے والد کے ساتھ جو کچھ ہوا خواہ مخواہ نہیں ہوا۔ ایولین کوئی نازی بھی تو ہو سکتی ہے، اپنے والد کی موت یاد۔ اس حوالے پر سارا ذرا ٹھٹکی۔ وہ کھڑکی میں جھک گئی اور کیرخوف کے فکر مند چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ مجھے اپنے پاپا کی موت یاد ہے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس لیے تو میں یہ جاننا ضروری سمجھتی ہوں کہ اس کیفے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ نہیں نکولس، تم یہیں ٹھہرو گے۔ ممکن ہے کیفے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہو۔ بہرحال کیفے بند ہونے سے پہلے باہر آ جاؤں گی۔ نہ ہوں تو احمد کو مطلع کر دینا، وہ پولیس سے رابطہ کر لے گا۔ میں اب بھی مخالفت کر رہا ہوں۔ یہ ضروری ہے نکولس، سارا نے کہا اور کیفے ولف کی طرف بڑھ گئی۔ کیرخوف سحر زدہ اسے دیکھتا رہا۔ سارا کیفے میں داخل ہو گئی۔ سارا نے ایک نظر کیفے کا جائزہ لیا۔ وہ اوس درجے کا ریسٹورنٹ تھا۔ ایک طرف بار تھا جس کے گرد براؤن اسٹول رکھے تھے، ایک چکر دار زینہ تھا، ایک فون بوتھ تھا، باہر پتل کے بڑے برتن میں ایک پودا لگایا گیا تھا۔ دائیں جانب گول میزیں تھیں، ایک میز پر 2 خواتین بیٹھی بڑی انہماک سے گفتگو کر رہی تھیں۔ بار کے عقب میں نوجوان ویٹرس کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ بار ٹینڈر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ویٹرس نے سارا کو دیکھا تو اس کی طرف لب کی۔ میڈم تشریف رکھیے نا، اس نے اس کے لیے کرسی کھینچ دی۔ کچھ کھانے کو ملے گا؟ سارا نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ویٹرس سراپا معذرت بن گئی۔ آدھے گھنٹے بعد کیفے بند ہو جائے گا، آپ کو صرف سوپ مل سکتا ہے۔ نہیں بھائی، تو کافی یا بیئر؟ ٹھیک ہے، کافی لے آؤ۔ ویٹرس کے جانے کے بعد سارا نے زیادہ توجہ سے ریسٹورنٹ کا جائزہ لیا۔ دونوں عورتیں اب جانے کے لیے اٹھ رہی تھیں۔ ایولین کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ 2 ہی جگہیں ایسی تھی جہاں وہ جا سکتی تھی، ایک اوپری منزل جس کے لیے چکردار زینہ بنا تھا، ممکن ہے اوپر کوئی اپارٹمنٹ ہو یا آفس ہو۔ دوسری جگہ کچن تھی، وہاں گھومنے والا دروازہ لگا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک بڑی کھڑکی تھی جس کے ساتھ کاؤنٹر تھا۔ باورچی وہاں سے کھانے کی آئٹم دیتا ہوگا۔ ویٹرس کافی اور بل ساتھ ہی لے آئی۔ سارا نے کافی کا گھونٹ لیا۔ ویٹرس کچن میں چلی گئی تھی۔ سارا اب اکیلی رہ گئی تھی۔ اسے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ وقت بہت تھوڑا تھا۔ بالآخر اس نے زینوں کو ٹرائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اٹھی اور تیز قدموں سے زینوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے زینے پر پہلا قدم رکھا تو اسے بورڈ نظر آیا، ٹوائلٹ۔ وہ مایوس ہو گئی، پھر بھی اس نے دبے قدموں اوپر جا کر چیک کیا۔ وہ واقعی ٹوائلٹ تھا، ایک عورتوں کے لیے اور ایک مردوں کے لیے۔ وہ نیچے اتر آئی۔ ویٹرس اب بھی ریسٹورنٹ میں نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی میز پر واپس اور کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسی لمحے ویٹرس اس کی طرف چلی آئی۔ معاف کیجیے گا، 5 منٹ بعد کیفے بند ہونے والا ہے، بل ادا کر دیجیے۔ ضرور، سارا نے کہا اور بل ادا کر دیا۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ ایولین کا حلیہ بتا کر ویٹرس سے اس سے متعلق پوچھے، لیکن اس کے فیصلہ کرنے سے پہلے ویٹرس دوبارہ کچن کی طرف چلے گئی۔ ایک گہری سانس لے کر سارا اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھومنے والے دروازے کے پاس ویٹرس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پکارا، پھر آئیے گا، ہم آپ کی بہتر خدمت کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلے گئی۔ کیفے کے داخلی دروازے پر سارا ہچکچائی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ کچن ایک ایسا امکان تھا جسے وہ چیک نہیں کر سکی تھی۔ اس نے سوچا چیک تو کرنا چاہیے، ممکن ہے وہاں کوئی عقبی دروازہ موجود ہو جس سے ایولین باہر چلی گئی ہو، پھر وہ ویٹرس سے بھی پوچھ سکتی ہے۔ چنانچہ وہ پلٹی اور نپے تلے قدم اٹھاتی کچن کی طرف چل دی۔ ہچکچائے بغیر اس نے گھومنے والے دروازے کو گھمایا اور اندر داخل ہوئی۔ وہ سفید ٹائلوں والا عام سا کچن تھا، اسٹیل کاسنگ، کاؤنٹر، فریج، الماری، چولہے اور دیگر ساز و سامان۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ویٹرس نظر نہیں آ رہی تھی۔ سامنے ایک تنگ سی راہ دری تھی۔ سارا اسی طرف چل دی۔ اچانک کہیں سے ایک لمبا تڑنگا جرمن نمودار ہوا۔ وہ یقیناً باورچی تھا کیونکہ وہ یونیفارم بھی پہنے ہوا تھا۔ میڈم، اپنا شناختی کارڈ دکھائیے مجھے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ کیا شناختی کارڈ؟ سارا گڑبڑا گئی۔ شناختی کارڈ دکھائیے مجھے، اس بار لہجہ سخت ہو گیا۔ مجھے تو مطلب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ اس بار جوان آدمی نے بے حد سرد لہجے میں پوچھا۔ میں ایک گاہک ہوں، میں تو بس یہاں، خیر چھوڑو، واپس چلی جاتی ہوں۔ اب یہ ممکن نہیں، باورچی نے کہا اور ایپرن کے اندر سے ریوالور نکال لیا۔ میرے ساتھ آؤ، اس نے ریوالور لہراتے ہوئے کہا۔
میرے آگے آگے چلو، جلدی کرو۔ سارا کا دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ وہ بے جان قدموں سے نیم تاریک راہداری میں بڑھنے لگی۔